آج ہم ایک ایسی مقامی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جس نے سالوں سے لوگوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ یہ کوئی عام سی ڈراونی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی تجسس، ہمارے غرور اور انجانے خوف کا ایک بہترین نفسیاتی مطالعہ ہے۔ اس تجزیے کے لیے تھوڑا اندھیرا اور خاموشی ضروری ہے تاکہ اس کا سنگین پہلو سمجھ آ سکے۔ تو چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ رات 12 بجے اس گھر کا دروازہ خود کھلتا ہے۔ بس اس ایک جملے پر غور کریں۔ شہر کی آبادی سے میلوں دور ایک پرانا سنسان بنگلہ، اور وہاں کے گہرے سناٹے میں چھپا یہ راز، یہ صرف ایک ہوا میں اڑتی افواہ نہیں ہے۔ دراصل یہی وہ بنیاد ہے جس نے دلوں میں ایسی دہشت بٹھائی کہ لوگوں نے اس جگہ کا نام ہی لال دروازے والا گھر رکھ دیا۔ اب ذرا ان کرداروں کو دیکھتے ہیں۔ آیان، فراز اور زبیر، ان تین دوستوں کا مقصد کیا تھا؟ بس ایک ریکارڈنگ کرنا۔ انہیں اس خوفناک کہانی پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، بالکل ایک مذاق سمجھ رکھا تھا انہیں نے۔ ان کا منصوبہ بڑا سیدھا سا تھا، شہر سے دور اس پرانے بنگلے میں جانا ہے، کیمرہ سیٹ کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ ان کا غرور اور اندھا تجسس ہی تھا جو انہیں اس انجام کی طرف کھینچ لایا۔ وقت جو کسی کا انتظار نہیں کرتا اب ان کے خلاف جا رہا تھا۔ یہ لوگ ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ رہے تھے جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ شام کے وقت ان کی آمد ہوتی ہے جب ان کا جوش بالکل عروج پر ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے رات کا 12 بجے کا وقت، وہ وقت جب سناٹا بھی چیخنے لگتا ہے، اور آخر میں اگلی صبح جب پولیس وہاں پہنچتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خوفناک سفر کس طرح مرحلہ وار آگے بڑھتا ہے۔ پہلا حصہ، تمہید، پرانا بنگلہ۔ ذرا تصور کیجئے، شام ڈھلتے ہی یہ تینوں اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ گھر انتہائی خستہ حال ہے، دیواروں پر گہری دراریں پڑی ہیں، ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے ہوا ایک عجیب سی سرسراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہو رہی ہے۔ ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہے وہاں، اور اس ویران ٹوٹی پھوٹی عمارت کے بالکل بیچوں بیچ ایک لال رنگ کا دروازہ نظر آتا ہے۔ آس پاس کا ہر رنگ اڑ چکا ہے، سب مٹی ہو چکا ہے، لیکن یہ دروازہ، یہ جیسے اپنا وجود پوری طرح برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کا تیز لال رنگ اس ویرانی میں خطرے کی ایک کھلی نشانی ہے جو ذہن میں ایک ہی وقت میں کشش اور خوف دونوں پیدا کرتا ہے۔ مگر جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، ان دوستوں میں غرور کی کوئی کمی نہیں تھی۔ فراز اس لال دروازے کو دیکھ کر ہنستا ہے اور بڑے طنزیہ انداز میں کہتا ہے، بس اتنی سی بات، لوگ اس سے ڈرتے ہیں؟ وہ آگے بڑھتا ہے اور اس دروازے کو زبردستی کھولنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اپنا سارا زور لگا دیتا ہے، لیکن دروازہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلتا۔ اور بس یہیں سے انہیں ایک جھوٹا اطمینان مل جاتا ہے، ایک فریب زدہ تحفظ کہ شاید یہ واقعی محض ایک بند پڑا پرانا دروازہ ہے۔ دوسرا حصہ، گھبراہٹ، رات کے 12 بجے۔ وقت گزرتا گیا، دن کی آخری روشنی ختم ہو چکی تھی اور رات اپنی گہری مکمل تاریکی کے ساتھ اس بنگلے پر چھا چکی تھی۔ جو چیز شام کو ایک دلچسپ مذاق لگ رہی تھی نا، اب اس میں ایک عجیب سی گھبراہٹ شامل ہونے لگی تھی۔ اور پھر 12 بج گئے، وقت جیسے تھم سا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا ذکر اس پرانی افواہ میں تھا۔ وہ 3 دوست جو اب تک بڑے بہادر بن رہے تھے نا، ان کی سانسیں رک سی گئیں، چاروں طرف ایک موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اور ٹھیک اس وقت وہی ہوتا ہے جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی۔ اچانک پہلا قدم، دروازہ ہلتا ہے ایک دھیمی سی آواز کے ساتھ، ٹھک۔ اس کے بعد آواز اچانک زور پکڑ لیتی ہے، جیسے کوئی دوسری طرف سے مکے مار رہا ہو۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ زبیر جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے فلیش لائٹ اس دروازے کی طرف کرتا ہے، اور پھر وہ لال دروازہ جو پہلے فراز کی پوری طاقت سے بھی نہیں ہلا تھا، اب دھیرے دھیرے بالکل اپنے آپ کھل رہا ہے۔ دروازہ پوری طرح کھل جاتا ہے اور اس کے اندر کا منظر بالکل سیاہ۔ وہاں اندر کوئی کمرہ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک مکمل گہرا اور دم گھونٹ دینے والا اندھیرا، ایک ایسا اندھیرا جو جیسے روشنی کو بھی نگل رہا تھا۔ اور اس گھوپ اندھیرے کے بیچ سے کچھ باہر آنے لگتا ہے، قدموں کی آواز جو مسلسل قریب آ رہی تھی، دھیرے دھیرے اور قریب۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات جانتے ہیں کیا تھی؟ آواز بالکل نزدیک پہنچ چکی تھی، مگر وہاں کوئی وجود، کوئی سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا، صرف قدموں کی گونج اور اس کے بعد کی خاموشی جو ایک عجیب، ناقابل برداشت خوف پیدا کر رہی تھی۔ تیسرا حصہ، عروج،
واپس نہیں جاتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا سارا غرور، ساری نام نہاد بہادری ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ ایان، جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا، تیزی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے، یہاں سے نکلتے ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب ایک سیکنڈ بھی رکنا ٹھیک نہیں۔ وہ تینوں مڑ کر وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ مڑتے ہیں، فلیش لائٹ کی روشنی دیوار پر پڑتی ہے اور وہاں یہ الفاظ لکھے نظر آتے ہیں، جو اندر آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ مطلب اب یہ صرف ایک دروازے کا خوف نہیں بچا تھا، پورا گھر، وہ پوری عمارت اور وہ ماحول خود ان کے خلاف ہو چکا تھا۔ یہ کوئی عام سا گھر نہیں تھا، یہ تو جیسے ایک شکاری کا بچھایا ہوا جال تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اچانک جس مین گیٹ سے وہ خوشی خوشی اندر داخل ہوئے تھے وہ غائب ہو چکا تھا۔ بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا، ہر طرف صرف بلند اور سنگین دیواریں کھڑی تھیں، اور ان دیواروں کے درمیان وہ جتنا بھی آگے بھاگتے، گھوم پھر کر واپس اسی جگہ پہنچ جاتے، ٹھیک اسی لال دروازے کے سامنے جو ابھی بھی ان کا منتظر تھا۔ اور پھر وہ لال دروازہ دوبارہ کھلتا ہے، لیکن اس بار اس کے پیچھے صرف اندھیرا نہیں تھا۔ اس گہری تاریکی کے اندر دو لال آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ آنکھیں جو سیدھا ان تین دوستوں کو گھور رہی تھیں، جیسے ان کے اندر اترتے ہوئے خوف کو محسوس کر رہی ہوں۔ اور ان چمکتی ہوئی لال آنکھوں کے پیچھے سے ایک عجیب اور خوفناک سرگوشی سنائی دیتی ہے، ایک رہ جائے گا۔ یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی، یہ اس نامعلوم ہستی کا آخری اور حتمی فیصلہ تھا۔ اچانک لائٹ بند، ایک چیخ، اور پھر بس خاموشی۔ چوتھا اور آخری حصہ، انجام، آخری فریم۔ رات گزر چکی تھی، وہ خوفناک اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ جگہ ویسے ہی خاموش، پرسکون اور بے ضرر نظر آتی ہے جیسے ہمیشہ تھی۔ جب پولیس کو اطلاع ملتی ہے اور وہ تحقیق کے لیے وہاں پہنچتی ہے تو انہیں اس گھر میں کسی انسانی وجود یا کسی جادوجہد کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ وہاں سے صرف ایک چیز برآمد ہوتی ہے جو گھر کے باہر پڑی ملی، اور وہ تھا ان دوستوں کا کیمرہ، وہی کیمرہ جس پر وہ اس پوری مہم کو ریکارڈ کرنا چاہتے تھے۔ اور ٹھیک یہیں پر یہ پورا واقعہ اپنے سب سے خوفناک موڑ پر آتا ہے۔ جب پولیس اس کیمرے کی ویڈیو کو چیک کرتی ہے تو ویڈیو کے آخری فریم میں ایک ایسا ثبوت تھا جس نے تفتیش کاروں کے بھی ہوش اڑا دیے۔ اس آخری فریم میں وہ تینوں دوست تو کھڑے تھے، لیکن ان کے پیچھے اس کھلے ہوئے لال دروازے کے اندھیرے میں کوئی اور بھی کھڑا تھا، یعنی وہ اس گھر میں شروع سے ہی کبھی اکیلے تھے ہی نہیں۔ یہ کہانی اپنے پیچھے ایک ایسا سوال چھوڑ جاتی ہے جو صدیوں سے ذہنوں کا پیچھا کر رہا ہے۔ کیا واقعی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جن کے راز ہمیں کبھی نہیں چھیڑنے چاہیے؟ ہمارا غرور اور حد سے زیادہ تجسس اکثر ہمیں ایسی تاریکی کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا اس رات وہ دروازہ کبھی کھولنا چاہیے تھا؟